अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ फाइनली निकाह स्पेशल एपिसोड ऑफ नॉवल मजनून। मजनून की एपिसोड 32 है, इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड है, लेकिन मैंने निकाह जो है वो टपका दिया है, निपटा दिया है इस एपिसोड में, ताकि आप लोगों को वीकेंड पे इस का वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो मेन यही था इस पूरे वीक का कि इन दोनों का निकाह होना था, वो आज हो जाएगा। और भी बहुत कुछ होने वाला है, तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, क्योंकि वो होने वाली है आज बेकाबू। तो देर किस बात की, जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड 32 की तरफ, नावल मजनून बाय अस्मा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। टोक्यो में आज रात एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला था, लेकिन आरास ने आज ही वापसी की रट लगाकर पूरे नौआ को बेचैन कर रखा था। कितने सारे स्पॉन्सर्स, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कितने सारे ब्रांड एम्बेसडर्स, रिलैक्सिंग लेजेंड्स, दुनिया भर से आने वाले लोग थे जो इस जश्न में शरीक होने वाले थे। लेकिन आरास ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये जश्न 5 दिन आगे करवाया, और ये वजह दी कि अभी वो थोड़ा आराम करना चाहता है, जिस पर नौ की इंतजामिया में सोच विचार करने के बाद उसकी बात मान ली, और ये जश्न ठीक 5 दिन बाद रखा गया था। लेकिन उसकी जीत की खबर पूरे टोक्यो क्या पूरे जापान में फैल चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से अर्जेंट फ्लाइट अरेंज करवा सका था। इस सब जगह चौंध से जान छुड़वाकर अपने घर पहुंचा और पहले एक लंबा शावर लिया। उसकी लंबी तरीन 18 से 20 घंटों की फ्लाइट उसे मिल चुकी थी, और वो कल दोपहर ही पाकिस्तान पहुंचने वाला था। वहां रुकने के लिए उसके पास सिर्फ 2 दिन और 2 रातें थी, क्योंकि विनिंग सेलिब्रेशन के लिए उसे वापस टोक्यो आना था। उसने इस बारे मेरान लाला को बता दिया था। जब मेरान मिशकात को ड्रॉप करने के बाद हवेली पहुंचा, तो वो सीधा बाबा के कमरे में ही गया, जहां वो कुछ ज़रूरी फाइल्स अरेंज कर रहे थे। आ जाओ बच्चे। मेरान को देखते ही उन्होंने अपना काम खुद समेटा। बाबा, कल निकाह चाहता हूँ मिशकात से। डिनर पर आप सिर्फ फुप्पो और मिनहाज की राय ले लें। ना सिर्फ निकाह, बल्कि कल हमें इसके साथ एक इजाफी सेलिब्रेशन भी करनी होगी हवेली में। मेरान ने सामने वाली कुर्सी संभाली तो याकूब तुरज़ई का चेहरा फिर से नापसंदीदगी से हट गया। तुम वाकई संजीदा हो इस बच्चे की माँ के लिए मेरान? इसे बाबा जितना हर्ट कर चुके थे, अब मजीद ऐसे सवालों से मेरान को फर्क नहीं पड़ सकता था। जी, बेहद संजीदा। अभी बस निकाह चाहता हूँ। रुखसती तभी होगी जब आप समेत सबको मेरी संजीदगी का यकीन आएगा। मेरान ने लहजा संजीदा और मजबूत रखा तो याकूब तुरज़ई यूं थे जैसे उनके हाथ बंद से गए हों। पहले एक बीमार लड़की से शादी करनी पड़ी, और अब एक बड़ी औरत से। तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है मुझे। बहरहाल तुमने फैसला कर लिया है, तो किसी की भी राय से कुछ नहीं बदल सकता। बता दो तारिक को, हम सब कल आ रहे हैं निकाह की रस्म के लिए। याकूब तुरज़ई ने बेदिली से ही सही पर रजामंदी दे दी, लेकिन आज मेरान बहुत खुश था। उसे यकीन था मिशकात उसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बना देगी कि उसके बाबा अपने कहे अल्फाज पर पछताएंगे। जी, मैं कह देता हूँ। मेरान ने भी ज़्यादा बात ना की और उठ खड़ा हुआ। क्या आरास आ जाएगा कल तक? और क्या कह रहे थे, हवेली में किस चीज़ का जश्न? जब रुखसती होगी तब जश्न रखने के बारे सोचेंगे, अभी क्या ज़रूरत है? वो बाबा के इस्तफसार पर मुस्कुराया, और फिर इसने टेबल पर रखा रिमोट उठाकर सामने दीवार पर लगा एलसीडी ऑन किया। मतलूबा चैनल लगाते ही वो बड़ी दिलचस्पी से बाबा की तरफ देखने लगा, जो वहां चलती न्यूज़ और अपने बेटे का नाम देखते अपनी जगह से बेइरादा उठ खड़े होते दीवार में नस्ब एलसीडी की जानिब बढ़े। मैंने अपनी किसी खुशी के लिए जश्न का नहीं कहा बाबा साईं, ना मुझे ज़रूरत है। आरास नेशनल नोआ रेसलिंग चैंपियन ऑफ जापान बना है, यही था उसके बार बार मुल्क से बाहर जाने का राज। इसने अपना ख्वाब चुपचाप बिना शोर मचाए ताबीर में बदला है। वो इस जश्न का मुस्तहिक है। वैसे भी वो शाम तक ही पहुंचेगा। निकाह की रस्म हम जल्दी निपटा लेंगे, ताकि जश्न में सिर्फ मेरा शेर चमके। ये न्यूज़ आपके सभी दोस्त अहबाब तक पहुंच चुकी होगी। आप मुझे बता दें, मैं सब इंतजामात देख लूंगा। याकूब तुरज़ई को तो अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। वो भीगी आंखें लिए मेरान की तरफ आए। ये वाकई मेरा आराज है मेरान? उनकी बेयकीनी पर मेरान को प्यार सा आया। जी बाबा, तभी कहता था मैं कि वो ना मेरा मोहताज है ना आपका। वो हम सबसे ज्यादा कमा रहा है पिछले 3 साल से। वो टोक्यो का स्टार है। ये राज रखने की उसी की ख्वाहिश थी, क्योंकि वो चाहता था उसे कामचोर समझने वाले एक दिन इसी तरह उसकी काबिलियत जाने। निकला ना हमारा शेर ये। इस बार वो रोते रोते हंस दिए। मेरान का भी सीना थपका। अल्लाह ने मुझे वाकई ऐसी औलाद दी जो काबिल रश्क है, तुम समेत। और तुमने ये क्यों कहा कि तुमने अपने लिए जश्न का नहीं कहा, ना तुम्हें ज़रूरत? खुदा न खास्ता तुम मेरी कम प्यारी औलाद तो नहीं? बस बड़े बेटे हो, तभी इतनी तवज्जो नहीं दे सके कि तुम खुद को संभाल लेते थे।
मैं भी चाहता हूँ तुम दुनिया का हर सुख पाओ, लेकिन एक बटी औरत, तलाक याफ्ता, बच्चे की माँ, ये कभी नहीं चाहा, तभी दिल को खुश नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारी अगर ये खुशी है तो वादा करता हूँ इसे जब तुम्हारे लिए रुखसत करके लाएंगे तो ऐसा जश्न होगा जो इससे पहले तुरज़े हवेली में कभी नहीं हुआ। मुझे अपने चारों बेटों से बराबर प्यार है। एक को खो चुका हूँ, उसके बावजूद प्यार है, और नहीं चाहता मेरा कोई और बेटा अब ज़रा सा भी दर्द झेले। मेरान ने बाबा से गले लगकर उनका ये गिल्ट मिटाया जो ना चाहते हुए भी मेरान की बात ने उन्हें बख्श दिया था। माफ़ कर दें बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे लिए मेरे छोटे भाइयों की खुशियाँ और कामयाबियाँ इतनी अहम रही हमेशा कि मैंने अपनी खुशी सेलिब्रेट करने की कभी चाहत ही महसूस नहीं की। याकूब तुरज़े ने उसको अलग करते उसका गाल थपकाया, क्योंकि वो सच कह रहा था। मेरान ने तो ज़रगाम को भी कभी बुरी नज़र से नहीं देखा था। इस हवेली में ज़रगाम को सबसे पहले खुशामदीद कहने वाला मेरान तुरज़े था, जिस पर उसे आरास की बहुत दिन तक नाराज़गी तक सहनी पड़ी थी। मेरान ने ज़रगाम और आरास के बीच की कशीदगी को हमेशा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ज़िद्दी थे। ज़रगाम को लगता मेरान बस आरास से प्यार करता है, उसी की सुनता है, और आरास को लगता मेरान को ज़रगाम से प्यार हो गया। नया भाई आरास पर फोकियत पा गया। आरास सिर्फ अपने माँ बाप को लेकर ही नहीं, अपने बड़े भाई के लिए भी जुनूनी था। और फिर जब मेरान दोनों को समझाने में नाकाम हुआ तो इसने दोनों के मामलात से अलहदगी लेना बेहतर समझा, क्योंकि ज़रगाम को ठीक करने के चक्कर में आरास भी बिगड़ने लगा, और आरास का बिगड़ना सबसे खतरनाक था। तुम मेरे सबसे साबिर बेटे हो, सब कुछ संभालने वाले मजबूत बेटे। मैं तुम्हारी जिंदगी में अब आगे कोई तकलीफ नहीं देखना चाहता। मुझे वादा दो कि मिशकात या उसके बच्चे को अपनाने के बाद तुम पर कोई मुसीबत या तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि वो बेवा होती तो अलग बात था। ये तलाक देने के बाद भी उसका शोहर उसके पीछे पड़ा तो मैं ये सब नहीं सहूंगा। तारीख दोहराई नहीं जानी चाहिए। वो बाबा का डर अब समझा था, जुनैद, जायशा और हैदर की वजह से। मेहरान ने बाबा का हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, आप मेरी तकलीफ नहीं देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कल जब मेरे साथ चलें तो पूरे दिल से चलें, मेरी खुशी में खुश होकर। वो बाबा को यकीन दिला रहा था जिस पर उन्हें यकीन करना भी पड़ा। ठीक है, चलूंगा। पहले ज़रा आरास की जीत के जश्न के इंतज़ाम देखते हैं। इसे तो मैं पीटूंगा, कितना बड़ा छुपा रुस्तम निकला ये लड़का। सबको दावतनामा भेजो, हर दोस्त अहबाब, बरादरी वालों को। इस हवेली ने खुशी नहीं देखी बहुत वक्त से कोई, और कल तो दो दो आने वाली हैं, खैर का दिन चढ़े। वो बाबा की तरफ खुशी से देखते मुस्कुराया और फौरन पूरे जोश के संग हामी भर ली। ये जश्न तो तय हो चुका था। डिनर टेबल पर सबके बीच कल के इन दो इवेंट्स को खुद याकूब तुरज़े ने ही डिस्क्लोज किया। दोनों ही सिफ्त और मिनहाज के लिए किसी जोर के झटके से कम न थे। लूशी भी डिनर टेबल पर आई थी। कल शाम तक आरास यहाँ होगा ये सोच कर ही इसकी हालत खराब हो रही थी। कितना मना किया इसने आरास को फौरी सफ़र से, लेकिन उसके बावजूद इतनी लंबी फ्लाइट आज ही पकड़ ली थी। निकाह और आरास की जीत हमसे तो सभी छुपाया जाता है अब भाईजान, क्या हम इस फैमिली का हिस्सा नहीं? सिर्फ का रोया रोया मायूस शिकवा सुने लूशी और मेरान ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे कह रहे हो इनकी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग शुरू। छुपाने वाली तो कोई बात नहीं, सिर्फ मेरान का निकाह तारिक की बेटी से ही हो रहा है कल। तुम जानती हो तारिक मेरा बचपन का दोस्त है। पहले भी मेरान इसी का दामाद बना, अब भी उसी का बन रहा है। और सबसे अच्छी बात कि मेरान की भी यही खुशी है। सब अचानक ही तय हुआ, जबकि आरास के इस छुपे हुनर से हम सभी नावाकिफ थे। वो आए तो तुम भी गिला कर लेना, हम सब उसकी बैंड बजाने वाले हैं कल। याकूब तुरज़ई ने बहुत प्यार से सिफ्त का शिकवा दूर किया, लेकिन कौन जानता उसे अब कौन सी आग लगी थी। यहाँ वो भतीजों से जान छुड़वाने पर लगी थी, और अब यहाँ शादियां वारस टपकने के हालात बन चुके थे। ऊपर से आरास भी आ रहा था। सिफ्त तो पागल ही हो जाती बेचारी, ऊपर से अभी वो अपने शोहर की बेवफाई से भी नावाकिफ थी। ठीक है भाईजान, सिफ्त ने मिस्कीन सी हामी भरी, लेकिन उसकी शक्ल से साफ दिखाई दे रहा था कि वो कितनी बेचैन है। आलूश बच्चे, मामू और सजुल को भी इनवाइट कर लो, मेरान के निकाह के लिए भी। अब वो हमारी फैमिली का हिस्सा है तो हमारे साथ चलें, अगर बेहद खुशी होगी। लुशा जो खाना खा रही थी फौरन याकूब तुरज़ई की जानिब देखने लगी, फिर सादत मंदी से सर हिला दिया। और मिनहाज, आरेज को भी कहो आ जाए, फिर कहेगा लाला के निकाह पर किसी ने पूछा नहीं। वैसे भी उसके पेपर्स तो हो गए, अब वहाँ क्या अंडे दे रहा है? पढ़ाई के चक्कर में लफंडर हो गया है ये लड़का। मिनहाज ने भी मुस्कुराकर फौरन सर हिलाया। मेरान ने मुस्कुराकर बाबा साईं को देखा। नई जिंदगी तुम्हारे लिए सुखों का मस्कन बने मेरान तुरज़ई, हम सब की दुआ है बच्चे। बाबा की इस बेहद प्यारी दुआ पर वो मसरूर हुआ। शुक्रिया बाबा साईं, आपका साया हम सब पर सलामत रहे, आमीन।
وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا تو بابا کا ہاتھ پکڑ کر چومتے بولا، آپ ہمیشہ خوش رہیں میران لالا۔ آلوش نے بھی نرم سی آواز میں دعا دی تو میران شفقت بھرا مسکرایا، آمین، بہت شکریہ بچے۔ وہ میران کے جواب پر اسی جیسا مسکرائی، لیکن کیا کرتی، آراز کے آنے کی تلوار سر پر لٹکی تھی تو مسکرا بھی ایسے رہی تھی جسے ادھار لے کر مسکرائی ہو، جبکہ صفت نے بھی زبردستی مبارک تھمائی لیکن منہاج نے اچھے سے دی۔ میران تو کل تک بہت بزی ہونے والا تھا کیونکہ جشن کی تیاریوں کے ساتھ نکاح کی ہر تیاری بھی اسی کے سر تھی۔ کھانے کے بعد سب چلے گئے، بس آلوش اور میران رہ گئے تھے کیونکہ یعقوب ترزے کو کوئی کال آ گئی تھی، مبارکباد کی کیونکہ خبر تو پھیل چکی تھی آراز کے حوالے سے، جبکہ صفت نے کمرے میں جا کر منہاج پر چیخ چلا کر اپنا غصہ نکالنا تھا۔ میران لالا، اگر میری کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ آپ اتنا سب کیسے کریں گے، جشن کی تیاریاں اور نکاح کے معاملات بھی؟ میران نے خوشگوار سی حیرت سے لوشے کو دیکھا۔ وہ بہت کم گو تھی لیکن اس وقت میران کو اس کا یوں مدد کے لیے پیشکش کرنا بہت اچھا لگا۔ تم آراز کی کمی پورا کرنا چاہتی ہو کیا مدد کر کے؟ میران کے شفقت بھرے سوال پر وہ اداس سا مسکرائی، چاہ کر بھی ان کی کمی پوری نہیں کر سکتی، لیکن مجھے فکر ہے آپ پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ آپ آراز کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ جب وہ سب ہوا انہوں نے اس آدمی کو مارا، پھر جب وہ حادثہ ہوا وہ بہت زیادہ روئے تھے کہ ان سے ان کی لالا نہ چھن جائے، بہت بری حالت ہو گئی تھی ان کی، یہ تو کہہ رہے تھے مر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس وقت لگا آپ ان کی سانس کی طرح ہیں۔ آراز یہاں نہیں ہے تو میرا فرض بنتا ہے ان کی جگہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں۔ وہ ہوتے یہاں تو آپ کے نکاح کی ساری تیاریاں خود سنبھالتے، ان کا تو ارمان ہے آپ کی یہ خوشی۔ یہ سب آلوش روانی میں کہتی گئی اور میران کا دل آراز کی محبت سے مزید بھرتا چلا گیا، آنکھیں جیسے محبت کی شدت سے ہرے پن سے سرخ ہو گئیں۔ ہاں لوشے، کیونکہ مجھے یہ وقت اسی کی وجہ سے نصیب ہوا ہے کہ کل میری محبت میرے نکاح میں آنے والی ہے، اور وہ خود بھی بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسی بیوی ملی۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، نکاح کی شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ مجھے تم میں آراز ہی نظر آ رہا ہے اس وقت۔ وہ دفتن مسکرائی، خود بھی وہ چاہتی تھی اپنا دھیان آراز کی آمد سے ہٹا پائے، تبھی تو میران کی مشکور نظر آئی۔ یہ ہوئی نا بات، آپ کی مدد ہو جائے گی اور میرا فرض بھی پورا ہوگا اس گھر کی بیٹی ہونے کا۔ میں تیار ہوں، بس بیگ اور چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھی اور مسکرا کر کہتے وہاں سے میران کے سر ہلاتے ہی گئی، اور میران کتنی دیر مسکراتا چلا گیا۔ اس نے آریز کو کال کر دی تھی جو مہرما کے ساتھ اسلام آباد تو پہنچ گیا تھا، جبکہ صبح اس کی اور مہرما کی نوشہرہ روانگی تھی۔ لالا کے نکاح کے لیے وہ بھی بہت ایکسائٹڈ تھا، اور مہرما صرف اس لیے خوش تھی کہ آراز اور لوشے سے کل ہی مل بھی لے گی، اور زرگام صرف ابھی انتظار کر رہا تھا۔ لوشے نیچے آئی تو میران پہلے ہی بالکل ریڈی اس کا منتظر تھا۔ وہ نکاح کی تمام شاپنگ جو میران کو پہاڑ لگ رہی تھی، لوشے کے ساتھ اور مدد کی وجہ سے 2 گھنٹوں میں ہی نمٹ گئی۔ لوشے نے مشکات کے لیے جو مین نکاح کا جوڑا تھا وہ میران لالا کو ہی پسند کرنے کا کہا، اور اپنا بھی۔ باقی ساری شاپنگ میں اس نے لالا کی بھرپور مدد کی، جولری، جوتے، باقی لیڈیز لوازمات بھی خریدے۔ میران نے مشکات کے جوتوں اور کپڑوں کے سائز کے لیے شاپنگ کرنے کے بیچ ہی نمرا آپا سے مدد لے لی تھی، جو اسے یہ بھی بتا رہی تھی کہ مشکات جب سے واپس آئی ہے اس کے پیر زمین پر لگنے سے آ رہی ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش و خرم ہے، اس کے گنگنانے اور چہکنے کی آوازیں پورے گھر میں سنائی دے رہی ہیں۔ میران اور آلوش کو حویلی واپسی میں رات کا 1 بج گیا، لیکن وہ سارا کام نپٹا کر لوٹے تھے۔ آلوش نے بھی مشکات، میران لالا اور اس چھوٹے بیبی کے لیے کچھ کل کے لیے تحائف لیے تھے، اور اس نے ایک چھوٹا سا گفٹ آراز کے لیے بھی لیا جو اسے لینے میں بہت سوچ بچار کرنی پڑی تھی، اور اتنا گھومنے پھرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اسے پتا تھا بستر پر جاتے ہی وہ مردوں کی طرح سو جائے گی۔ میران نے اس کا بالکل شکریہ ادا نہ کیا کیونکہ وہ اس کے لیے چھوٹی بہن جیسی ہی تھی۔ وہ بھی خوش تھی کہ اس نے میران لالا کی تھوڑی صحیح پر ذمہ داری بانٹی، جبکہ شاہ حویلی والے بھی کل انوائٹڈ تھے۔ رضوان شاہ کی وجہ سے اس کی وائف نے معذرت کر لی، مگر باقی سب نے آنے کا یقین دلایا تھا کیونکہ یہ حبیبہ شاہ کا حکم تھا کہ سب ضرور جائیں، اور وہ خود بھی آریز اور مہرما کے ساتھ ہی صبح آنے والی تھی۔ اس وقت بھی وہ دادی جان کی گود میں سر رکھے لیٹی انہیں اپنی وہ خوشیاں بتا رہی تھی جسے اس نے اپنے سائے سے بھی چھپانا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے دادی سائیں، بہت ٹوٹ کر چاہتا ہے مجھے، اب بھی ویسا ہی دیوانہ ہے۔ حبیبہ شاہ کا دل شاد ہو گیا۔ کہا تھا نا ضدی ہے پر مرتا ہے تم پر بچے۔ شکر ہے اللہ کا، تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا؟ یہ سوال معیوب ہے لیکن میں اس لیے پوچھ رہی ہوں، ابھی تمہارا اور اس کا نکاح خفیہ ہے۔ وہ دادی جان کے سوال اور پھر کیوٹ سی صفائی پیش کرنے پر مسکرا دی۔ جو آپ سوچ رہی ہیں ویسے کچھ نہیں ہوا،
ابھی اس نے مجھے اتنی بھی خود پر اجازتیں نہیں دی دادی جان، لیکن اس کے قریب رہی ہوں۔ ہم ساتھ سوئے تھے، ہم نے بہت سی باتیں کی، بہت سے دکھ سکھ بانٹے، بہت سی سچائیاں ہیں جو میں آپ کو بھی جلد بتاؤں گی۔ ابھی تو مجھ پر بس اسی کا سرور چڑھا ہے۔ حبیبہ شاہ اس کی خماریوں پر ہنستی اور جو انہیں تعجب گھیرا وہ الگ۔ حیرت ہے اتنا صابر کیسے بن گیا وہ تمہارے قریب؟ اس کی قوت و برداشت کو داد دو، خود پر بہت اچھے سے قابو سکھا دیا وقت نے اسے۔ وہ دادی جان سے متفق تھی، ایسا ہی تو تھا اس کا ہینڈسم گنڈا۔ اور کیا، میں بہک رہی تھی، پر وہ خدا کی پناہ۔ لیکن یہ اس پر قاتلانہ انداز میں سجا دادی سائیں۔ اس نے جب مجھے چھوا میں بالکل ایک نئی مہرماں بن گئی۔ وہ سکون، وہ قرار، وہ ذائقہ، وہ نشاط، وہ آرام جو مجھے اس سے ملا بالکل نیا تھا۔ میں پتہ نہیں سو پاؤں گی یا نہیں۔ ابھی بھی اس کی موجودگی کی طلب میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ اس نے ایک ذمہ داری سونپی ہے مجھے، دعا کریں وہ جلد پوری ہو، پھر وہ یہ مرنے اور چھپنے کا کھیل سمیٹ دے گا، پھر وہ میرے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وہ اتنی زیادہ بے قرار اور خوش تھی کہ حبیبہ شاہ کو لا جانے لگی، لیکن وہ دادی جان سے سب شیئر کرتی تھی تو یہ بھی کیا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ساتھ کرتے بچے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تمہیں بھی تمہارا من پسندیدہ قرار نصیب ہوا۔ اب سو جاؤ، ہم نے صبح صبح نکلنا ہے، اسی کے خواب و خیال میں نہ غرق ہوئی رہنا۔ وہ دادی جان کی تاکیدوں پر شریر ہوتے ہنسی، بہت سا پیار وصولا اور ان کی گود آزاد کرتے سر اٹھائے ان کو جانے کی اجازت دی، جو جا کر ایک نظر آریز کو بھی دیکھ کر آئیں جو سفر سے تھکا ہراٹے بھر کر سو رہا تھا۔ نانی کا پیار اس کے لیے بھی جیسے امڑنے لگا جو تکلیفوں نے دبا دیا تھا۔ مہرماں بہت دیر تک بستر پر کروٹیں ہی بدلتی رہی اور ستم کے اس آدمی نے دونوں نمبر بھی بند کر رکھے تھے۔ یہی حال آلوش کا تھا، اتنی ساری تھک کے بھی وہ سو نہ پا رہی تھی، پورے وجود کو چونٹیاں سی کاٹ رہی تھی۔ جب یہ سوچتی کل اس وقت وہ آراز کے ساتھ ہوگی، جان وجود سے ایسے نکلنے لگتی جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کے جسم سے کھینچ رہا ہو۔ لیکن رات تو گزر ہی جاتی ہے، پھر چاہے کتنی ہی بے قرار و طویل کیوں نہ ہو۔ ایک نئی صبح، خوبصورت صبح زمین زادوں پر اتر چکی تھی۔ رات صرف نے اپنا خون منہاج کے آگے بہت دیر جلایا، لیکن آج کے دن ایکٹنگ کرنی ہی تھی تو چہرے کے تاثرات چھپا لیے۔ نکاح 2 بجے کے بعد رکھا گیا تاکہ آراز بھی شریک ہو سکے، آخر اس کے بنا تو سب ادھورا ہی تھا۔ صبح ہوتے ہی طرز حویلی میں ہلچل سی تھی، سجاوٹ ایک بار پھر اس شاندار حویلی میں کی جا رہی تھی۔ جشن کے لگ بھگ سارے انتظامات پورے ہو چکے تھے۔ آریز، مہرماں اور حبیبہ شاہ بھی 10 بجے تک علاقے شاہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ آریز انہیں گیٹ تک چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ لالا نے کچھ ذمہ داری اسے بھی دی تھی۔ وہ حویلی پہنچا تو سجاوٹ دیکھ کر اس کا چہرہ مسکرایا۔ اندر پہنچا تو سبھی کسی نہ کسی تیاری میں مصروف تھے، اور تبھی کمرے کی طرف جاتے اس کی نظر نیچے آتے میران سے ملی تو وہ وہیں سے دوڑ لگاتا، سیڑھیوں پر ہی جا کر میران لالا سے چمٹ گیا۔ میری ہری آنکھوں والے ہرن، آپ کے لیے بہت خوش ہوں میرے پیارے لالا۔ میران نے بھی پوری گرم جوشی سے چھٹکے پیس کو گلے لگا کر بھیجا تو جیسے دونوں کے اندر تک سکون اترا۔ شکریہ میرے بچے، دعا کرنا سب خیریت سے ہو جائے۔ تم ایسا کرو، لوشے کو لے جاؤ اور جا کر سجل اور برہان صاحب کو پک کر کے لے آؤ۔ آریز تو رضائی کے لیے یہ کام ہوگا سن کر وہ منہ بسورے روبرو ہوا۔ میں جاؤں لالا؟ آریز نے پھولے رخساروں کے سنگ پوچھا تو میران نے آگے سے آنکھیں دکھائیں۔ اور کیا، میں جاؤں؟ چلو لگو کام پر، آلوش کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہا تھا میں، لیکن اب تم آ گئے تو خود جاؤ، شاباش۔ آ رہی ہے وہ نیچے ہی تیار ہو کر۔ میران نے اس بیچارے کی سننے سے پہلے ہی حکم سنایا اور سیڑھیاں اتر گیا۔ دلہے صاحب کے کام ابھی تک جاری و ساری جو تھے، اور ابھی آریز منہ کے زاویے ہی بنا رہا تھا کہ پستہ رنگ کے سلک جوڑے اور ہاتھ سے ہوئی امبرائڈری اور دوپٹے والی ڈریس میں ملبوس درمیانے سائز کی گولڈن ہیل پہن کر بازو پر چادر رکھ کر نیچے آتی کھلے بالوں والی لوشیا نے اسے دیکھا تو پاس رکی۔ آپ کب آئے؟ آریز اس کے سوال پر خیالات سے چونکا تو نظر اس لڑکی پر کی جو اتنا سارا گروم ہونے کے ساتھ بدل گئی تھی۔ وہ اس کے ایک لالا کی بہن اور دوسرے کی بیوی ہونے کے ناطے اب آریز کے لیے بھی بہت پیاری اور عزیز تھی۔ بس ابھی آیا اور آتے ہی لالا نے کہا تمہیں لے جاؤں تمہارے ماموں کی طرف، انہیں پک کرنے، تیار ہو تو چلتے ہیں۔ اس سر ہلاتی اس کے ساتھ ہی نیچے پہنچی۔ کوئی مسئلہ ہے تو میں ڈرائیور انکل کے ساتھ چلی جاتی ہوں آریز بھائی۔ لوشے کے استفسار اور فکر پر وہ چلتا ہوا رکا، پھر اس کی طرف پلٹا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا لوشے بول پڑی۔ سجل کو افسوس ہے کہ وہ آپ کی نیت نہ سمجھ سکی۔ پرسوں رات جب آپ نے ماموں کو کال کی تھی میں وہیں تھی۔ آپ نے سابقہ رویے کے لیے معافی مانگی،
कॉल बंद होने के बाद इसने हमें बताया कैसे उस रोज हॉस्पिटल में उसने आपकी इंसल्ट की और थप्पड़ भी मारा। मुझे लगता है आप भी इससे खफा हैं। दिल आजारी की उसने आपकी तभी आप जाना नहीं चाह रहे मेरे साथ। आरेज ने उलझते तासुरात के संग लूशे की तरफ देखा, क्योंकि वो ऐसा ही सोच रहा था। हर्ट तो मैं हूँ आलूश, इवन गुस्सा ज्यादा है। मेरी जरगाम लाला से मोहब्बत हर कोई जानता है। तुम खुद बताओ मैं इन पर, इस सब पर कैसे मेहरबान रहता। मैंने दिल से माजरत की थी, पर उस लड़की ने मेरी बेइज्जती की जो अब माफ नहीं हो सकती। मैं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे और बुरहान खान की वजह से। मुझे इस लड़की को देखना भी नहीं है। आरेज के हतमी फैसले की आलोश ने भरपूर इज्जत की। वो सर हिलाए नरम सा मुस्कुराई। जैसा आपको बेहतर लगे। वो उसके साथ ही रवाना हुई थी। ड्राइविंग के बीच भी आरेज बार बार उसे देखने से खुद को रोक ना पा रहा था। यही सोच रहा था कि जरगाम से जब ये मिलेगी तो इसकी क्या हालत हो जाएगी। आराज भाई की इतनी कामयाबी पर कैसा महसूस कर रही हो? लुशा जो चुपचाप बाहर गुजरते मंजरों में गुम थी, आरेज के मुखातिब करने पर उसकी तरफ देखने लगी। अच्छा महसूस कर रही हूँ, सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग और एक्साइटेड था। वो धीमी सी खुशी और मुस्कुराहट समेत बोली तो आरेज को भी मुसर्रत का एहसास छुआ। है ना, मेरा वो भाई कुदरत का कोई अनोखा ही शाहकार है। तो खुश हो आलूश? आरेज का यूं अचानक इतना नर्म पड़कर सवाल करना आलूश को भी हैरान कर रहा था। पर जानती थी जरगाम की बहन होने के नाते सबकी मजबूरन माफी पा चुकी है, तभी सब उसका ख्याल करते हैं। खुश? वो हैरान और उलझन का शिकार हुई तो आरेज ने सर इस बात में हिलाया। मेरे जरगाम लाला की बहन हो तुम, तुम्हारी खुशी ही अब उनकी खुशी है। मैं दिल से चाहता हूँ तुम आरास लाला के साथ हर गिल्ट से आजाद जिंदगी जियो। ये कहते हुए आरेज की आवाज जज़ब से भारी पड़ी तो लुशे का दिल, वो निगाहों को फिर से विंडो की जानिब फेर गई। अल्लाह ने चाहा तो जरूर। वो अपने आंसू छुपा गई, जो इसलिए थे कि उसे अपने भाई की भी बहुत जरूरत थी, किसी ऐसे रिश्ते की जो उसके सर का साइबान बन सकता। अरेज ने भी उसकी तकलीफ महसूस कर ली, तभी बाकी रास्ता खामोशी से कटा था। बुरहान खान और सजल भी तैयार हो चुके थे। सजल ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था जिस पर गोल्डन कहीं कहीं जरी वर्क था। बाकी वो सिंपल और सोबर सा तैयार हुई थी, जबकि बुरहान खान ने सफ़ेद सूट पर भूरी वास्केट पहनी थी और साथ पेशावरी चप्पल। वो बाबा पर परफ्यूम ही छिड़क रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है लूशे आ गई, मैं जाती हूँ बाबा। सजल ने मुस्कुराकर अपने बाबा की नज़र उतारी, जो अभी भी बहुत हैंडसम थे, और खुद वो दरवाजे की जानिब गई। इसे मिरान लाला के फ़ोन से लूशे ने यही बताया था कि वो ड्राइवर के साथ आ रही है उन्हें पिक करने, मगर सामने लूशे के साथ आ रही इसको देखकर सजल तो दरवाजे में ही स्टेचू बन गई। क्या घर आए मेहमानों को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती तुम सजल खान? उसे दरवाजे में फैला देखे वो फौरी एक तरफ हुई, जिस पर वो मगरूर लड़का उसके पास से गुजरता घर की तरफ चला गया। सजल ने उसके बाद घर में दाखिल होती लूशे को देखा, जिसे पूछ रही हो उसके साथ क्यों आई हो। मेरान लाला ने इन्हें भेजा है, मैंने तो कहा था नहीं जाना चाहते आप तो रहने दें। रोशन ने कंधे उचकाकर बताया तो सजल ने एक नज़र कमरे की तरफ देखा, जहां वो बड़े शाइस्ता खुश अखलाक अंदाज में बुरहान खान के गले मिला था। फिर वो भी जवाबन इससे पूरी शफकत से मिले, ताकि बता सकें वो अपना दिल वाकई साफ कर चुके हैं। क्या माफ़ी मांग लो इससे लुशे? सजल और लुशे सहन से होती किचन के दरवाजे तक आई तो सजल ने बेकरार होते लुशे से मशवरा चाहा। हरगिज नहीं, अभी उनका मूड बहुत तपा हुआ है, अभी रहने दो। आलूश नहीं चाहती थी दोनों के बीच झगड़ा हो, तभी इसने अक्लमंदाना मशवरा ही दिया। तुमने उसे बताया कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर? सजल की बेचैनी और एहसास जुर्म शदीद देखकर लूशे ने नरमी से हाँ की। हाँ बिल्कुल बताया, लेकिन अभी तुम बात मत करो, उनका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ तुम्हारे थप्पड़ पर। मूड देखकर माजरत करना जो बेहतर नजर आया, मैं तो यही मशवरा दूंगी तुम्हें। सजल ने अपने बेकरार तासुरात बेहतर किए और मान गई, लेकिन सजल की शरारती मुस्कुराहट लोशे को अपना इम्तिहान ही लगी। आरास भाई आ रहे हैं, फिर कैसी फीलिंग्स है? कुछ सोचा है कैसे वेलकम करोगी? किस कर देना उनको, अब तो तुम्हारी तरफ से इसके मुस्तहिक हैं वो। सजल की बेतकल्लफ तजवीज़ पर लूशे के चेहरे की रंगत सफेद पड़ी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम सजल? मैं ऐसी लगती हूँ तुम्हें? और उनका वेलकम करने के लिए पूरी हवेली सज रही है, मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है? सजल उसके होश और रंग उड़ने पर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। सजल ने लुशे, तुम्हें उस इंसान की कदर करनी चाहिए। ऐसे फीकी फीकी बनकर मत मिलना उन्हें। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें अच्छा ही मशवरा दूंगी। वो इंसान हीरा है लुशे, बहुत वक्त ले चुकी हो, खुद भी उनकी तरफ कदम बढ़ाओ। बहुत प्यार से मुस्कुराकर खुश आमदीद कहना। वो कितने प्यारे हैं तुम्हें अंदाजा ही नहीं।
حویلی کا ویلکم ایک طرف، لیکن بیوی کی طرف سے ملتا خوش آمدید ان کے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آلوش نے حشمگی نگاہیں زہراز بھائی کی سگی پر جمائیں۔ انہوں نے کہا ہے تمہیں یہ سب مجھے کہنے کو؟ لوشے کو مشکوک دیکھ کر سجل ہنسی اور اسی وقت برہان خان کے ساتھ باہر آتے آریز نے اس دمنگ تھپڑ برسانے والی نک چڑی کو پہلی بار ہنستے دیکھا تو جیسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ برہان خان اس سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کیوں کہیں گے پاگل، تم بھی نا، خود بھی کچھ کر لو ان کے لیے اب۔ سجل نے ہنستے ہوئے ہی لوشے کو سمجھایا، تبھی اس کی نظر بابا اور ان کے ساتھ کھڑے آریز تو رضے پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی سجل خان کی نظر پڑی آریز نے خود کو ہوش تھمایا اور برہان خان سے بات کرنے لگا۔ یہ لمحہ سجل کے ساتھ لوشے نے بھی محسوس کیا، تبھی مدھم سا مسکرائی تھی۔ آئی تھنک نکلنا چاہیے اب برہان انکل۔ آریز نے ہی جلدی سے نکلنے کو ترجیح دی کیونکہ جس طرح وہ سجل خان کی کھلکھلاتی ہنسی میں گم ہوا تھا گھٹن سی ہو رہی تھی، تبھی جل جانا ہی بہتر سمجھا۔ آلوش اور سجل واپسی پر پیچھے بیٹھی جبکہ برہان خان آگے آریز کے ساتھ بیٹھے، لیکن وہ فرنٹ مرر سے پورے راستے میں جانے کتنی بار چوری چوری سجل کو دیکھ چکا تھا، اور جب کبھی سجل کی نظر ٹکراتی تو وہ اپنی نظریں باہر گزرتے مناظر پر یا برہان خان پر اس تیزی سے جما لیتا تھا کہ سجل کو ایسا لگتا کہ اس کا وہم ہے۔ بہرحال وہ لوگ حویلی پہنچے تو سجل اور برہان خان کا خود یعقوب ترزئی نے استقبال کیا۔ نکاح کے لیے وہ بھی ساتھ جانے والے تھے۔ نکاح خوان ان کے ساتھ کچھ مہران کے کولیگز اور دوست تھے۔ انسپکٹر شہباز بھی آیا تھا۔ یار کا نکاح اور وہی غائب ہو، ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیسی ہیں سجل خان؟ سجل جو نیچے سب سے الگ کھڑی سجاوٹ کا تھوڑا سا باقی کام دیکھ رہی تھی، شہباز کے مخاطب کرنے پر وہ فوری ان کی طرف گھومی۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ آپ یہاں، آپ نے بہت مدد کی تھی ہماری آلوش کو لے کر، مجھے ابھی تک یاد ہے آپ کی وہ اچھی کاوش۔ شہباز نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ تو میرا فرض تھا کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا تھا آلوش بے گناہ ہے، اور میں یہاں اپنے اکلوتے دوست کے نکاح کے لیے آیا ہوں۔ شہباز کی تعریف دینے پر وہ بھی جواباً مسکرائی، اور تبھی تیار ہو کر سیڑھیوں سے اترتے آریز نے سجل خان کو لالا کے انسپکٹر دوست کے ساتھ سے بات کرتے دیکھا تو اس کے چہرے پر خواہ ہی کھچاؤ آیا۔ پہلے سجل خان کی ہنسی پر حواس سن ہونا، اور اب اسے وہ اپنے ہی لالا کے بیسٹ بڈی کے ساتھ کھڑی عجیب زہر سی لگی۔ اوپر سے دونوں ہنس ہنس کر بات بھی کر رہے تھے۔ آریز کو سیڑھیوں پر جمع دیکھے لوشے بھی اپنا بیگ لیے نیچے آئی کیونکہ کچھ دیر تک ان سب کو نکلنا تھا، تو ایک بار پھر وہ آریز کو بیچ سیڑھیوں میں کھڑا دیکھے ٹھٹک کر رکی۔ آریز بھائی، لوشے کے پکارنے پر وہ چونکا اور غائب دماغی سے لوشے کو دیکھنے لگا کہ سجل خان لالا کے دوست شہباز بھائی کو کیسے جانتی ہے، دیکھو کیسے نامحرم کے ساتھ مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی ہے۔ آریز کے تپش بھرے سوال پر آلوش مشکوک سا مسکرائی۔ یاد کریں، میں جب جیل گئی تھی تو تبھی ماموں اور سجل تھانے گئے تھے، آپ بھی تو گئے تھے وہاں، شاید وہ میرے حوالے سے شکریہ ادا کر رہی ہے، بتا رہی تھی انہوں نے بہت تعاون کیا تھا۔ لوشے کی وضاحت سنے آریز نے منہ پھلایا۔ مجھے کیا، جس سے بھی بے تکلف ہو کر باتیں کرے، تمہاری اور زرغام لالا کی یہ چہیتی کزن، اس کی جیسی زبان ہے اسے ایک پولیس والا ہی سیٹ کر سکتا ہے۔ آریز منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا نیچے چلا گیا تو لوشے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپاتی ہوئی نیچے پہنچی۔ وہ جا کر سجل اور شہباز صاحب کے پاس رکی تو انسپکٹر شہباز نے اس سے بھی حال احوال دریافت کیا۔ لوشے سجل کو آریز کی جلن بتانا چاہتی تھی پر اسے موقع نہ مل سکا۔ صفت اور مرحاج بھی تیار ہو کر نیچے آ چکے تھے جبکہ میران اور یعقوب ترزئی بھی نہیں آئے تھے کیونکہ وہ میران کے کمرے میں اسے خود تیاری میں مدد کروا کے آراز کی کمی پوری کر رہے تھے۔ سب بس نکلنے ہی والے تھے۔ میران اور یعقوب ترزئی کا انتظار تھا کہ اسی لمحے آراز کو حویلی میں انٹر ہوتا دیکھتے ہی آریز نے زور سے سیٹی بجائی۔ ہمارا شہزادہ مدہوش آنکھوں والا کھلاڑی آ گیا، ظاہر نصیب، خوش آمدید سرکار، آپ تو وقت سے پہلے ہی ٹپک آئے۔ آریز نے ہی پہلے نمبر پر آراز سے جا لپٹتے خوش آمدید کیا جو حویلی کی سجاوٹ دیکھ کر صدمے میں چلا گیا تھا۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آلوش بھی جو سجل اور شہباز صاحب کے جانب پلٹ کر کھڑی تھی، دھڑکتے دل کے ساتھ مڑی تو اس کا ہینڈسم آراز ترزئی وہاں آریز کی گرفت میں دبا سب کی تیاریاں دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں آریز؟ یہ سجاوٹ، یہ تیاری؟ آراز نے اس جونک سے رہائی پاتے ہی بدحواس ہو کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں کچھ فاصلے پر کھڑی آلوش سے ٹکرائیں تو جسے اپنے آپ میں گہری محبت سے اٹک گئی، لیکن شکر کہ وہ سرسری نگاہیں تھیں۔ آلوش کے پیروں سے جان نہ سرکی پر اس کا دل چاہا کہ سب لوگ غائب ہو جائیں اور وہ دوڑ کر اس کے گلے جا لگے۔ یہ سجاوٹ تو آپ کی کامیابی کے جشن کے لیے ہے، لیکن ہم سب تیار اس لیے ہیں کیونکہ لالا کا نکاح کروانے جا رہے ہیں، طارق انکل کی بیٹی مشکات اپیا سے۔ آراز کے لیے یہ جھٹکا تو تھا لیکن دل نشین تھا۔
और तभी सीढ़ियों की जानिब सबकी नजरें गई जहां मेरान और याकूब तुरज़े आ रहे थे। मेरान ने सफ़ेद कुर्ता शलवार पहनी थी और याकूब तुरज़े ने भी बिल्कुल सेम ड्रेसिंग की। दोनों ग्रेसफुल बाप बेटे बहुत प्यारे लग रहे थे और फिर आरास को देखकर उनकी आंखों के सितारे रोशन हुए। आरास मेरा शेर। लाला की बाहें खोलने की देर थी कि वो जाकर लाला के सीने से लगा, इतनी जोर से कि उनके बीच की एक गर्मजोशी सबने महसूस की। लुशे, आरास, लाला उसके बाद अपने बाबा से मिलेंगे, फिर तुम्हें भी ऐसे ही गले लगाएंगे, देखना। सजल की शोख सरगोशी पर वो उसका हाथ घबराकर थाम गई। मुझे चक्कर आ रहे हैं सजल। सजल ने उसके लड़खड़ाने पर उसे संभाला, जो बस आरास को देखकर ही ठंडी पड़ गई थी। लाला, मेरे प्यारे लाला, ये दिन अल्लाह ने देखना नसीब किया। मैं सांस सांस शुक्रगुजार हूँ इसका। कितने जानलेवा लग रहे हैं मेरे लाला के मुंह का ग्लो तो देखो लोगों, माशाल्लाह। वो दूर हुआ, इसने मेरान का चेहरा हाथों में लेकर बाकायदा माथा चूमा, जबकि सभी आराज की शरारत वापस पाने पर जी से उठे। सिफ्त के सुबह सभी दिल से इंजॉय करते नजर आए, जबकि लुशे की हालत हर लम्हा कमजोर हो रही थी। सजल उसकी हवायां उड़ने पर अपनी हंसी बमुश्किल काबू कर रही थी। माशाल्लाह, याकूब तोरज़े ने भी खुश दिली से नजर उतारी। लाला से प्यार वसूलने के बाद वो बाबा की तरफ बढ़ा, जिन्होंने फौरी बाहें वाह की। मेरा चैंपियन, गले लगो बाबा की सुपरस्टार। वो जज्बाती सा हुए बाबा के सीने से जा लगा। याकूब तोरज़े ने उसकी फेंटी लगाने का इरादा मुलतवी किया, बस प्यार ही लुटाया। मुझे सबकी उम्मीद नहीं थी कि मुझे वापसी पर इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मेरी बीवी कहाँ है बाबा? लाला, मुझे नजर नहीं आ रही। आरास ने इन दोनों के बीच रुककर जब लूशे पर इस्तेहकाक भरी निगाहें जमाई तो लूशे ने हल्क से थूक निकला। सजल ने उसे पानी का गिलास लाकर दिया था, जो लूशे ने जोर से हाथ में लेकर दबाया था। उसकी गिलास पर पकड़ आरास देख सकता था। तुम्हारी बीवी यही है, पहले जरा मेरी वाली मेरे नाम लग जाए फिर मिल लेना। निकलना चाहिए, देर हो रही है। मेरान ने उसे दुगनी शरारत से छेड़ा, क्योंकि सभी लूशे की उड़ी रंगत देख रहे थे। पर लाला, ऐसा जुल्म तो मत करें, थोड़ी देर की मोहलत दें, मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। कमरे में ले जाऊं उसे? आरास ने लगभग लाला के कान में घुस कर कहा। नहीं, अच्छा नहीं लगता आरास, सब तैयार है निकलने के लिए। जाओ दूर दूर वाला मिल लो, किसने मना किया है? या अच्छा ठीक, तुम लोग सबसे आहर पर निकलना। मेहरान ने साथ से तारिक अंकल से कॉल पर राब्ता भी कर रखा था और वो साथ वहां भी मसरूफ था, जबकि आरास को बेहतरीन आइडिया भी दिया, जिसके बाद बुरहान साहब मिनहाज ने भी उसे जीत की मुबारक दी। मगर किसी और से आरास को दूर इस सहमी लड़की से भी उम्मीद ना थी कि वो मिलने को सह सकती है। इसे मेरी रेडी होने तक इसे मेरे रेडी होने तक तो रुकना ही होगा मेरे साथ, ये चीज। वो मन ही मन में हरा पाती ख्याल सोचता, मेहमानों से मिलता मिलाता लूशे की तरफ बढ़ा तो सजल ने भाई से सर पर हाथ फिरवाया और मुबारक देती बाबा की तरफ चली गई। ये न्यूज़ तुमने दी सबको? जश्न मेरी जीत का हवेली में, कोई मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दे रहा। मेरा दिल चाह रहा है इन सब पर चीखने लगूं कि मुझे आलूश हैदर के साथ प्राइवेसी दे, वरना कुछ हो जाएगा मुझे। वो उसके बराबर आकर रुका, लेकिन अभी भी सबकी नजरें उनके कपल पर ही थी और आलूश के हाथ से उसकी बात बेकरारी और शदीद बेबसी देखते गिलास छूटकर नीचे जा गिरा, जो पहले ही आधे सदमे में गिरफ्तार थी। नहीं, मैंने नहीं दी। आपके बाबा को लाला ने टीवी पर दिखाई। कि क्या हो जाएगा आपको? वो इस नीचे गिरे गिलास के बाद आलूश को देखने लगा, जो सहमी हुई थी, लेकिन क्यों आराज समझ ना सका। तुम्हें अब तो मालूम हो जाना चाहिए था प्रिंसेस, वो ठहरा, गंभीर लहजा कहर था। आलूश ने इस पर से नजरें हटाई, सब रवाना हो रहे थे तो आलूश भी उसके पास से भागने लगी, मगर आरास ने उसकी कलाई पकड़कर वापस पीछे खींचा। सब हवेली से निकल रहे थे, ये देखकर आलूश का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। खाली होती हवेली और उसकी कलाई आरास के हाथों में, इससे ज्यादा जानलेवा शायद ही कुछ हो पाता। मुझे भी तैयार होने की मोहलत चाहिए, तुम सब में काना राजा लगूंगा इन काले कपड़ों में। आओ ना, कमरे में कुछ सोबर सा निकालो मेरे लिए लुशे। वो इसे मोड़कर अपने सामने लाया, जिसकी पलकें आंखों पर झुकी थी। वो कभी इस तरह आरास के छूने पर कांपती तो नहीं थी, आज तो उसके अंग अंग में घबराहट भरी देखकर आरास का दिल मचल रहा था। मैंने आपका कुर्ता हैंग कर दिया था, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ भला? आप खुद पहन आए जाकर, मैं तब तक चाय बना देती हूँ, थक गए होंगे आप। यहाँ मुलाजमीन थे, तभी आरास खुद पर बहुत कंट्रोल करने पर मजबूर था। और आलूश हैदर के ये नए नए रंग तो आरास को जुनूनी पागल कर रहे थे। सीरियसली? चाय, मुझे चाय चाहिए अभी लुशे।
آراز کے سوال میں ایک جنون سا ہلکا ہو رہا تو وہ ذرا اس کی شدت رکھتی گرے آنکھوں کے آگے سہم سی گئی۔ پھر اس کی نظر آراز کے نچلے ہونٹ کے کنارے بنے ہلکے سے کٹ پر گئی تو اس نے تو بے ارادہ اس نے ہاتھ اٹھا کر انگلی کی پور سے اس کٹ کو چھوا تو آراز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں سختی سے جکڑا۔ دونوں کی بے قرار آنکھیں ملی۔ میں تمہیں ان ملازمین کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، چلو میرے ساتھ پلیز، بس تھوڑی دیر۔ چائے نہیں تم چاہیے ہو مجھے۔ وہ بہت مدھم سی سرگوشی کیے بولا تاکہ لوشے اسے سمجھ سکے، لیکن لوشے کے پیروں سے جان نکل رہی تھی، وہ کیا کرتی۔ آراز سر آپ کا سامان کمرے میں پہنچا دوں؟ ایک ملازم نے ذرا قریب رکتے مؤدب ہوتے پوچھا تو آراز نے اس ملازم کی طرف غصے سے دیکھا۔ نہیں، میرے سر پر رکھ دو، ظاہر ہے کمرے میں ہی پہنچاؤ گے نا۔ لوشے نے ڈر کر آراز کو دیکھا جو بیچارے ملازم کو جھڑ گیا تھا۔ بس نہ چل رہا تھا لوشے کو بھی کھری کھری سنا دیتا۔ وہ اس کے اسی غصے اسی جنون سے خوف کھا رہی تھی۔ آراز پرسکون ہو جائیں، وہ ہمت کرتی اس کے گلے لگی، لیکن اندازہ نہیں تھا جس عمل کو اپنی جان ہلاسی کی اپنایا وہی سب سے زیادہ جان نکالے گا۔ وہ جیسے اسے اپنے گلے لگا کر بھینچ گیا، وہ بری طرح گرا اٹھی کیونکہ یہ آراز نے اسے سزا دی تھی۔ تم مجھ سے ایسے پھیکے ترین انداز میں کیوں ملی ہو؟ ایک تو گھر میں میلہ لگا تھا، میں سب سے پہلے تم سے نہیں مل سکا، اوپر سے تمہاری یہ حرکتیں لوشے، کیا تم میری جان لینا چاہتی ہو؟ اور جاؤ گی میرے ہاتھوں سے، اگر تم 2 منٹ میں روم میں نہ آئی تو انجام کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ اسے ایک دم آزاد کیے دور دھکیلتا ہوا وہاں سے جیسے غصے سے گیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑائی لیکن سنبھل بھی گئی۔ گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو سنبھالتے فوری پیچھے ہی سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ ملازم بیگ رکھ کر نیچے آ رہا تھا۔ لوشے نے کمرے تک پہنچ کر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی اور پھر کمرے میں بہت آہستہ سے دروازہ کھولے داخل ہوئی۔ وہ روم کے مڈ میں پشت کیے کھڑا تھا۔ لوشے کو اس سے خوف سا آیا، لیکن وہ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بھی بند کر گئی۔ کلک کی آواز پر وہ پلٹا تو لوشے نے تمام تر ڈر و گھبراہٹ کے اس کی طرف قدم بڑھاتے اپنے بازو کھولے تو آراز کا سارا غصہ ایک لمحے میں تڑپ بنا۔ میں بھی سب کے بیچ کیسے ملتی اچھے سے؟ برا لگتا ہے نا؟ I'm sorry آراز، غصہ مت کریں، میری غلطی ہے، آپ کو ہرٹ کر دیا۔ آ جائیں میں گلے لگا لوں آپ کو، لیکن آپ انسانوں کی طرح گلے لگیے گا۔ میری کوئی ہڈی ٹوٹی تو آپ کے بابا آپ کو پھینٹی لگائیں گے۔ ویسے بھی یہ زور آزمائی ریسلنگ رنگ میں دکھائیں، مجھے نہیں۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں ہاتھ پھیلائے بولی تو آراز کی نظریں صرف اس کے گلابی ہونٹوں پر مرکوز تھی اور اس کی نظروں کا مرکز دیکھ کر لوشی کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ تمہیں کیا دیکھنا ہے پھر یہ؟ اس کے پھیلے ہاتھ اور واہ بازو دیکھ کر اس کو دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اپنے چہرے کے بالکل پاس لا کر ٹھہرا تو لوشے کی آنکھیں اس کے اگلے موو پر پھیلی کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں کی نرمیوں کا قاتل بن کر جھپٹا تھا، ایسی بے باکی سے کہ لوشے کی پھیلی آنکھوں میں صدمہ اترتے ایک لمحہ لگا۔ وہ اس سے ہلنے کی بھی طاقت چھین چکا تھا۔ آلوش کے دونوں بازو آراز کی ہاتھوں میں جکڑے تھے کہ وہ جتنی مزاحمت کرتی اس شخص کے اور زیادہ احساس کو اپنے اندر اترتا محسوس کرتی۔ تب اس جان لیوا مزاحمت کو ترک کیے اس نے خود کو آراز کے رحم و کرم پر جیسے ہی چھوڑا وہ اس سے دور ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تمہیں امید نہیں تھی اس کی کہ میں آ کر تم سے کیسے ملوں گا؟ خبردار لوشے، اگر تم نے مجھے رو کر دکھایا، یہ ابھی ملنے کا صرف ٹریلر ہے، واپسی پر تمہیں ٹھیک سے ملوں گا، سمجھی؟ وہ خوفزدہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ آج لوشے کی جان نکال کر وہ اس پر بری طرح اثر انداز ہوا تھا۔ آج کچھ یک طرفہ نہیں تھا، وہ آج اپنا دل دھڑک اٹھتا محسوس کر سکتی تھی۔ ابھی تک اس کے دل کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، نہیں رو رہی، مجھے آج بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے وارڈروب کی سمت بڑھی ہی جب وہ اسے سر سے پیر شوخ نگاہوں سے تاڑتا اس کی ٹھیک عقب میں جا رکا۔ لوشے نے زور سے آنکھیں بند کی جب آراز نے دونوں ہاتھ اس کی کمر کی طرف پھائل کے پیٹ پر باندھے۔ اس کے سینے سے لگی آراز نے اس کے کھلے بال اس کی گردن سے ایک طرف سرکاتے جھک کر اس کی گردن بہت زور سے چومی تو وہ بری طرح کانپ اٹھی۔ ہینگ کیا ہوا کرتا جو وہ نکال چکی تھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ تمہیں محسوس کروانے ہی آیا ہوں لوشے، محسوس کروا کے جاؤں گا۔ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، تمہیں ایسا چھوڑ کر نہیں گیا تھا میں۔ تم مسلسل کانپ رہی ہو، تمہاری سانسیں بے ترتیب ہیں، تمہارا دل بہت زور سے دھڑک رہا ہے، یہ تو میرے جیسی حالت ہو گئی تمہاری پرنسس۔
وہ اس کی باتوں کو سن کر گہرا سانس لیتی، اسے خود سے دور کرتی، خود بھی دور ہوئی، نیچے گرے کپڑے اٹھا کر آراز کے ہاتھ میں تھمائے۔ میں بھی بات نہیں کر سکتی آپ سے، نہ سن سکتی ہوں، مجھے تھوڑا سنبھلنے کا وقت دیں، میں اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ وہ اسے کپڑے پکڑا کر ہامتی ہوئے ایسے دروازے کی طرف بھاگی جیسے وہ شخص اس سے واقعی سہا نہ جا رہا ہو۔ بھاگ لو، پوری رات ہو تم آج میرے قبضے میں، یاد رکھنا، جتنا ہو سکے بھاگ لو، دیکھتا ہوں کب تک جھوٹ بولتی ہو۔ وہ دروازے کے پاس رکی، اس نے ہلکان سی امبر آنکھوں سے پلٹ کر آراز کو دیکھا۔ آراز مت ڈرائے نا۔ وہ روحان سی ہوئی، اس کی بکھری ہوئی حالت بھی اسے آراز کے لیے کسی امرت سے کم نہ لگ رہی تھی۔ نہیں ڈراتا، میں چینج کرنے جا رہا ہوں، ایسے مت جاؤ باہر، بال اور چہرہ ٹھیک کرو، میری عزت ہو تم آلوش حیدر۔ وہ ابھی کے لیے اسے رہائی دیتا چینج کرنے چلا گیا تو وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر رکی، ہاتھ پھیر کر بال درست کیے اور اپنی لپسٹک ٹھیک کرتے اس کی نظر اپنی گردن پر گئی تو وہاں نابی مہر لوشے کا منہ چڑھا رہی تھی۔ آلوش نے کئی منٹس لگا کر اپنی سانسیں بحال کی۔ ظالم انسان ہے آپ، ڈری ہوئی آلوش حیدر کو اور ڈرانے میں بلا کے ماہر۔ یا اللہ، اب میں اسے کیسے چھپاؤں؟ بہت کلامی کیے منمنائی ہے جب وہ ٹاول سے بال رگڑتا باہر نکلا۔ اس کے کثرتی خوبصورت وجود پر سفید کرتا بہت جچ رہا تھا، شلوار بھی سفید تھی، جبکہ لوشے نے گردن گھما کر پوری توجہ اس حسین اور جمیل آدمی پر جمائی۔ اس پر کنسیلر لگاؤ، چھپ جائے گا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنی نازک ہو، میں نے تو تھوڑی زور والی پاری کر دی تھی۔ وہ ٹاول ہینگ کرتا اس کی طرف آیا تو لوشے نے فوری برش اٹھا کر اس کی سمت بڑھایا، جسے پکڑتے ہی وہ نرمی سے اس کی گردن میں چہرہ لے جا کر اسی نشان کو دوبارہ چوم گیا۔ وہ ایسے تھی جیسے کسی نے بنا وارننگ جان وجود سے کھینچی ہو۔ وہ خود اپنے بال برش کیے، کوئی اسپرے لگانے کے بعد ان میں ہاتھ پھیرنے کے بعد روبرو ہوا تو اب بھی ویسی کھڑی تھی، جس کے بعد خود آراز نے کنسیلر سے وہ نشان کور کیے، بیس لگائی، پھر سیٹنگ پاؤڈر لگایا جس سے نشان بالکل مٹ گیا۔ مجھے تم سے بہت برے والا لگاؤ اور جنون والا لو ہو گیا ہے لوشے، معاف کر دو جو تکلیف تھی، لیکن میں نے بہت امیدیں لگا لی تھی کہ شاید تم بھی کچھ محسوس کرنے لگی ہوگی، لیکن میں غلط ہوں، ایسے مت دیکھو جیسے ناراض ہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گئی تو آراز مسکرایا، اس کے ہاتھوں کا لمس چہرے پر اسے بہت سکون بخش لگا۔ میں ناراض نہیں ہوں، ابھی ہم چلتے ہیں آراز، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ واپس آ گئے۔ وہ اس کی طرف بے یقین نظروں سے دیکھنے لگا، اس کو اپنی بازوؤں کے حصار میں لیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ جذب سے بولا تو لوشے نے سر کو بچوں کی طرح ہلایا۔ مجھے تم چاہیے وہ لوشے، میری ہو جاتی ہوئی، ایک بار ہو جاؤ میری، تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی، دیکھنا۔ اس کی دیوانگی پر آنکھوں میں نمی اتار بیٹھی۔ کیسے بتاؤں کہ ہو گئی ہے محبت، یہ اتنا مشکل کیوں ہے میرے اللہ؟ وہ اسے کہہ نہ سکی، بس دیکھتی ہی رہی کہ وہ پھر سے قریب آنے لگا، پر آلوش نے اسے ہوش تھمایا۔ آپ کے لالا کا نکاح ہے آراز۔ وہ اس کو فوری آزاد کی اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا دور ہوا۔ میں آپ سے، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ منہ پھیر گیا۔ نیچے چلو، میں بس آیا شوز پہن کر۔ وہ آنکھوں میں کرچیاں سی لیتی اپنے آپ کو کوستی ہوئی دروازے کی طرف گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں نہیں کہہ سکتی آپ سے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں کوئی سا بھی رشتہ اس گلٹ سے اٹے دل کے ساتھ نہیں بنا سکتی کہ میرے بھائی کی میری وجہ سے جان چلی گئی، وہ مر گئے اور میں یہاں عشق معشوقی کر رہی ہوں۔ ڈوب مرو لوشے۔ وہ خود کو کوس رہی تھی، اس کا دل بکھر گیا، اور وہ بھی، اور ستم کے پورا راستہ آراز نے اس سے بات تک نہ کی۔ یہ جانتے ہوئے وہ اپنی جگہ انسیکیورٹیز میں سچی ہے۔ اس نے آراز کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ چھڑوا گیا۔ وہ پہنچے تو جس سے ماحول بدلا۔ نکاح کے لیے وہاں بھی بہت سی تیاریاں کی گئی تھی۔ سفید بہت خوبصورت سے شرارے میں جس پر ہلکا سلور اور پیچ ورک تھا، مشکات کسی رات کا چمکتا چاند لگ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کے چہرے پر میران کا ہونے کی خوشی جگمگا رہی تھی۔ مناف بھی بالکل اپنے میران بابا کی طرح تیار ہوا تھا۔ نیمرا صاحبہ اور طارق صاحب بھی بہت اچھے لگ رہے تھے، اور پھر سب سے آخر پر حبیبہ صاحبہ اور مہرمہ نے بھی ان سب کو جوائن کیا۔ مہرمہ کی نظریں بس لوشی اور آراز پر تھیں، اور پھر اس خوبصورت نکاح کی تکمیل سب کی رضامندی کے بعد ہوئی، اور ان ہری اور بھوری آنکھوں کے حق سے ایک دوسرے سے ملنے کا مبارک لمحہ پہنچا۔ ان کے بیچ نکاح مقدس طے پایا۔ مشکات جلال احمد مشکات میران بن گئی۔ سہ نصیب۔ جی جناب، تو فائنلی ہفتے کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ نکاح پر میں نے بمشکل گھسیٹ کر نکاح پر میں نے ایپیسوڈ ختم کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کی سانسیں نہ اٹکی رہیں،
کہ یہ نہ ہو کچھ ہو جائے نکاح سے پہلے یا کچھ ہو جائے. بھی نکاح میں کوئی مصیبت نہیں لاتی میں، وہ بڑا میرا امن پسند ہوتا ہے. تو ملتے ہیں اب ہم منڈے کو. ہیپی ویکنڈ، انجوائے کیجیے گا منڈے کی ایپیسوڈ. آپ نے اسی ایپیسوڈ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ منڈے کو ہے چلتا پھرتا فائر بامب ایپیسوڈ. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا، مجھے بھی فریش ہونا پڑے گا. 2 دن آرام سے سکون سے اگلے 5 ایپیسوڈ کے دھماکے سوچ لوں گی. تو ملتے ہیں پھر منڈے کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جتنے اس پہ تبصرے زیادہ ہوں گے اتنی منڈے لانگ ایپیسوڈ ہوگی. آج بھی دیکھ لیں میں نے آپ کو لانگ ایپیسوڈ دی ہے. ملتے ہیں پھر منڈے کو. ہیپی وینکٹ، اپنا خیال رکھیے گا اور سب چینل لازمی سبسکرائب کر کے پڑھا کریں تاکہ آپ کو اس چینل کا فیض نصیب ہو. بائے بائے.